ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے عبداللہ بتاؤ کتنی زندگی ہے تمہاری، کتنی زندگی ہے؟ اچھا صحابہ میں تکلفات نہ تھے، نہ ان کے لباس میں تکلفات تھے، نہ ان کے کھانے پینے میں تکلفات تھے، اور نہ ان کے بول چال میں تکلفات تھے، جو اندر بات ہوتی تھی زبان سے کہتے تھے، تکلفات کوئی نہیں تھے۔ کہنے لگے عبداللہ بتاؤ کتنی زندگی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صبح ہوتی ہے شام کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، شام ہوتی ہے صبح کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی جو دل میں وہ کہہ دی۔ تو عبداللہ اللہ کے نبی فرمانے کہ عبداللہ بڑی عمر ہے، اور پھر قسم کھا کے فرمایا میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین کوئی نہیں ہوتا دوسری طرف بھی سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ بتاؤ بھائی کہ جسے اپنی زندگی کے بارے میں یہ احساس اور یقین ہو، اسے دنیا میں بھی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ اسے کوئی دنیا کی بھی ٹینشن لگ سکتی ہے؟ جو اپنی زندگی کے بارے میں یہ ایمان اور یقین رکھے وہ دنیا کے معاملے میں بھی کبھی پریشان ہو سکتا ہے، اسے یہاں کی بھی کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعيم يزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ اے میرے دوست دنیا کی یہ چیزیں تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، فإن النعيم يزول، یہ نعمتیں ایک ایک کر کے چلی جا کرتی ہیں۔ آج صحت گئی، جوانی گئی، آنکھوں کی چمک گئی، چہرے کا حسن گیا، یہ کاروبار گیا، یہ جیب خالی ہوئی، یہ کمر جھکی، یہ ہڈیوں میں درد شروع ہوا۔ والعمر ينفذ، ایک وقت آئے گا زندگی کی نعمت بھی چلی جائے گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، جب تم دیکھو کہ دنیا والے کسی کو کندھا دے کر قبر کی طرف لے جا رہے ہیں تو خیال کرو کل تمہیں بھی اسی بے بسی کے عالم میں دنیا والے اٹھا کے لے جائیں گے۔ نہ اپنے اختیار سے غسل کر پاؤ گے، نہ اپنے اختیار سے ایک لباس پہن پاؤ گے، نہ اپنے اختیار سے اپنی منزل پہ چل پاؤ گے، تم اسی بے بسی کے عالم میں اٹھا کے لے جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو جانے والا یہ پیغام دے کے جاتے ہیں، یہ موت بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے اس امت اس انسانیت پر بہت بڑا انعام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں دنیا میں دل کی سختی دور کرنے کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا اس موت کا تذکرہ، موت کی یاد۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا تذکرہ خوب کیا کرو۔ اب تو ہمیں اس کے تذکرے اچھے نہیں لگتے نا، بلکہ کوئی اچھی محفل ہو موت کا یار کوئی اور بات نہیں آتی تمہیں، کوئی اور بات نہیں آتی۔ اب تو موت کے تذکرے اچھے ہی نہیں لگتے، حالانکہ یہی تذکرے میں ہماری زندگی ہے، انہی تذکروں میں ہماری زندگی ہے، بلکہ زندگی کا لطف انہی تذکروں میں ہے۔ کابل سے ایک تاجر دہلی جانے لگا، اس زمانے میں سفر دور دراز کے بہت کم لوگ کیا کرتے تھے، تو جب وہ کابل سے دہلی سفر کرنے لگا تو اپنے دوستوں سے کہا کہ دہلی جا رہا ہوں کوئی چیز منگوانی ہو، دوستوں نے کہا فلاں فلاں چیزیں لے آنا، تو اس نے طوطے پالے ہوئے تھے، تو طوطوں سے پوچھنے لگا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو اس کے طوطوں نے اپنی زبان میں کہا ہاں ہماری برادری کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، انہیں ایک پیغام دے دینا کہ تم کیسے آزاد فضاؤں میں مزے کر رہے ہو، آزاد زندگی گزار رہے ہو، اور تمہارے برادری کے لوگ پنجروں کی زندگیاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تمہیں ان کی فکر ہی کوئی نہیں، یہ ہمارا پیغام ہماری برادری کو پہنچا دینا۔ اب یہ شخص دہلی گیا، اپنے معاملات نمٹائے، اپنے دوستوں کے لیے تحفے تحائف لیے، اور پھر باہر نکل گیا اور طوطوں کا ایک مجموعہ نظر آیا تو اس نے یہ پیغام سنایا۔ جیسے یہ پیغام سنایا تو ایک طوطا شاخ سے نیچے گر گیا، جیسے اس کی جان نکل گئی۔ تو واپس آیا، اسے بڑا دکھ ہوا کہ بڑا درد بڑا پیغام تھا، ایک طوطے کی جان ہی چلی گئی۔ واپس آ کر اپنے طوطوں کے سامنے کہا تم نے بڑا درد بڑا پیغام دیا تھا، ایک طوطے کی جان ہی چلی گئی۔
تو طوطے نے سر زمین پہ رکھ دیے، گویا کہ اس کی بھی جان نکل گئی۔ اس نے اسے باہر نکالا تو اڑ کے سامنے دیوار پہ بیٹھ گیا۔ کہا ہمارے برادری نے ہمیں پیغام دیا تھا، زندگی کا مزہ چاہنا ہے تو پہلے مر کے دکھاؤ، زندگی کا لطف چاہنا ہے تو پہلے مر کے دکھاؤ۔ قسم خدا کی، مرنے کے لیے جینے والے جینے کا مزہ لیا کرتے ہیں، اور جینے کے لیے جینے والے جیتے جیتے بھی مرے ہوتے ہیں۔ مرنے کے لیے جینے والے زندگی کا مزہ پاتے ہیں، اور جینے کے لیے جینے والے جیتے جیتے بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ جس نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی۔ حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی۔ تو علماء نے لکھا موت کا تذکرہ زندگی سے پہلے اس لیے ہے کہ زندگی کا لطف اسی ملتا ہے جس کی آنکھیں ہر وقت موت سامنے ہوتی ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت ہوتی ہے، اسے زندگی کا لطف ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جانے والے اپنی زندگی سنوار گئے، اب یہ گھڑی ہم میں سے ہر ایک پہ آنے والی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا چیک رکھا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا چیک ہو، اپنا حساب واضح کلیئر رکھا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا معاملہ صاف کیا کرو۔ اس لیے مسلمان جب سویرے اٹھتا ہے نا، اللہ کے نبی کی عجیب پیاری دعائیں ہیں صبح اٹھنے کی، جن کا مضمون یہ ہے کہ اللہ آج کا دن ایسا گزارنا جس میں آپ ناراض نہ ہو، جس میں آپ کی ناراضگی نہ ہو، اطاعت والی فرما۔ سویرے سویرے اللہ کے نبی کے مسنون دعائیں ہیں، آج کا دن نیکی والا گزرے۔ اور جب رات ہوتی ہے تو مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ آج کیسا گزرا، آج کیسے حساب لگاتا ہے، اور جو کوتاہی ہوتی ہے اس پہ استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا معمول، روز کا معاملہ روز نمٹاتا ہے، روز کا معاملہ روز نمٹا دیتا ہے۔ اب رات کو موت آئی، توبہ کر کے سویا، مزے ہی مزے ہیں۔ دن میں موت آئی تو معاملہ ایک دن کا ہے، اللہ ویسے ہی نمٹا دے گا۔ تو روز کا معاملہ اپنا روز صاف کر کے سوئے۔ ابھی میں ایک جگہ تعزیت کے لیے گیا تو اس کی موت بھی عجیب آئی، رات کو سویا، صبح کوئی نہیں اٹھا، رات کو سویا بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی ہسپتال نہیں گیا، سویا صبح نہیں اٹھا۔ تو زندگی ہے، یہ تو بہانے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا، اللہ میاں بڑا مشکل کام لگا دیا، اس لیے کہ جب بھی کسی گھر جاؤں گا تو لوگ مجھے کوسیں گے کہ ہمارا آدمی اٹھا کر لے گیا۔ کہا اسرائیل گھبرا نہیں، ایسے بہانے بنا دوں گا کہ تیرے طرف تو کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا، یہ بیماری تھی، یہ ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، یوں بیماری تھی، ہاں، پر میں ایسے بہانے بنا دوں گا تیری طرف تو جائے گا ہی نہیں خیال۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ حقیقت یہ ہے جو لمحہ، جو گھڑی، جو وقت، جو جگہ لکھی ہے وہاں سے ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد حضرت اسرائیل تشریف لائے، آپ کے صحبت میں ایک شخص بیٹھا ہوا، تو اسرائیل اسے غور سے دیکھنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، ذرا ہوا کو حکم دے مجھے دور فلاں ملک میں لے جائیں۔ ہوا کا دوش پہ وہ سفر کیا کرتے تھے، اسے وہاں پہنچا دیا۔ تو اسرائیل سے پوچھا، سلمان تم اسے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس کا موت کا وقت تو وہاں لکھا ہوا تھا، یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا جو گھڑی، جو وقت، جو جگہ لکھی ہے اس پہ آنی ہے۔ اب کیسی لکھی ہے میرے عزیزو؟ کوئی پتہ کوئی نہیں۔
ہر چیز کی کسی درجے تو گارنٹی ہوتی ہے نا، کسی درجے تو کچھ اعتماد اتنے دن تک چلے گی، گھڑی ہے، چشمہ ہے، کوئی چیز بھی کسی درجے تو گارنٹی ہے، لیکن ایک انسان کی زندگی ہے جس پر کوئی اعتماد نہیں. جیسے پانی کا بلبلا ہے نا، کوئی نہیں کہہ سکتا کب پھٹ جائے، اب پھٹا اب پھٹا. ایسی انسانی زندگی پانی کا بلبلا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. ہوا تیز چل رہی ہو، ادھر چراغ جل رہا، کوئی اعتماد کر سکتا کب تک جلے گا. ہماری زندگی فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے. تو میرے عزیزو، جانے والے سے محبت کا تقاضا، دوستی کا تعلق، ہاں خیر خائی کا تقاضا یہ ہے انہیں اپنی نیکیوں میں یاد رکھے. جانے والا کا پیغام ہے ایسے رہو، ابھی اللہ بلائے، ابھی جانے کے لیے تیار ہے. جانے والے سے محبت، تعلق، دوستی کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی نیکیوں میں یاد رکھو، اسے اپنے نیکیوں میں یاد رکھو. جانے والے کا پیغام ہے ایسے رہو، ایسے ہلکے پھلکے رہو، کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہ رکھو، نہ خالق کا نہ مالک کا. ایسے ہلکے پھلکے رہو، ابھی اللہ بلائے، ابھی جانے کے لیے تیار ہے. ابھی اللہ بلائے، ابھی جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ بھائی ہم سب کی زندگیاں ایسے بنا دے، جانے والے کے لیے اللہ ہر آنے والی گھڑی اور مبارک فرما دے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہمارے سب ساتھیوں کا یہ پڑھنا پڑھانا اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما کر ہمارے بزرگوں کی درجات کو بلند فرما دے، آخرت کی منزلیں آسان فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ان کے متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کی اولاد کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے متعلقین کو اے اللہ ہمیشہ اپنی دعا خیر میں، اپنی نیکیوں میں انہیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کا یہ جانا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا. اے اللہ آخرت کی سچی فکر کا ذریعہ بنا، اپنی آخرت سنوارنے کا سچا جذبہ نصیب فرما. موت کی دھیان، موت کی گھڑی کا ہر لمحے فکر نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے متعلقین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی کامل بخشش فرما. اور اس گھڑی سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنے معاملات واز صاف کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنی زندگیاں اے اللہ 100% دین پہ لانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اپنی رضا والی، اپنی چاہت والی، اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند والی موت نصیب فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا